میں امداد سمرو پرانے اتحادی آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں۔ لندن میں اجلاس ہوا ہے، کراچی میں، لندن میں مسلم لیگ نون کا اجلاس اور کراچی میں پیپلز پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس سے ایک یو ٹرن سامنے آیا اور مسلم لیگ نون کے اجلاس سے نواز شریف صاحب کی واپسی، تاریخ تو نہیں دی گئی مگر اعلان کر دیا گیا ہے باضابطہ، اور نواز شریف صاحب نے خود کھڑے ہو کر شہباز شریف صاحب سے یہ اعلان کروایا اکتوبر میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اکتوبر میں نواز شریف کی واپسی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اب وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز دوبارہ سرفیس پر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ختم تو نہیں ہوئی تھی، جتنی کوششیں کی گئیں، عمران خان کی حکومت بنائی گئی مگر عمران خان کی حکومت انہی دونوں جماعتوں نے گرا کر پھر 16 ماہ ملک پر حکومت کی، اور اب انتخابات کے معاملے پر دونوں جماعتوں میں ٹھنی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو کمٹمنٹ مردم شماری کی منظوری دے کر کہ انتخابات بے شک ڈیلے ہوتے ہیں تو ہونے دیں، منظوری کے بعد تو یہ تھا نا کہ پتہ تھا سب کو کہ انتخابات ڈیلے ہوں گے، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پیپلز پارٹی کا اجلاس میں کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ نون لیگ ستمبر میں نواز شریف صاحب کی واپسی کا آفیشیلی تو نہ صحیح لیکن اعلانات اس طرح کے ہوتے رہے، اور کچھ چھوٹے موٹے لوگ اعلان نہیں کر رہے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جی نواز شریف جو ہے ستمبر کے وسط میں، یعنی موجودہ چیف جسٹس کی رخصتی کے بعد، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے، مگر شہباز شریف صاحب یہاں سے گئے لندن، انہوں نے نواز شریف سے 2 دن اپنے بڑے بھائی سے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر ایک خاندان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور خاندان کی میٹنگ کے بعد پارٹی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو اور گپ شپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں دونوں بھائی، لیکن اعلان شہباز شریف صاحب کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس میں کھل کر بات نہیں کرتے، کھل کر بولتے نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب آئیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، جیل جاتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں، رائیونڈ میں ان کے گھر کو کیا کہتے ہیں سب جیل قرار دے کر رکھا جاتا ہے یا جو بھی ہے، لیکن آنے کے بعد نواز شریف صاحب کو ایک بار جیل جانا پڑے گا، وہ جس بھی شکل میں ہو، جیل ہسپتال کو بنا دیا جائے، جیل ان کے گھر کو بنا دیا جائے، یا اڈیالہ ہو یا اٹک۔ عمران خان صاحب اٹک میں ہیں، تو دونوں سابق وزیر اعظم اگر عمران خان صاحب تب تک رہا نہیں ہوتے تو، کیونکہ خان صاحب کی جو ضمانت کا معاملہ ہے وہ تو اب سوموار کو، یعنی سوموار مینس کے پرسوں کے بعد، اتوار کے بعد سوموار، وہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی سزا معطل کر کے ان کو ضمانت دے دے گی۔ اگر وہ اس کے بعد رہا ہو جاتے، اگر ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جاتا، جس کا بہت زیادہ امکان ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے جیل کے اندر یا حوالات کے اندر رکھنے کے سارے منصوبے ہیں۔ اگر عدالت نے جسمانی ریمانڈ دے دیا رہائی کے بعد، گرفتاری ایف آئی اے کرتی ہے یا لاہور پولیس کرتی ہے، تو پھر وہ پولیس کے حوالے ہوں گے، اور اگر عدالت جوڈیشل کر دے تو پھر ان کو اٹک، کوٹ لکھپت یا کوئی سا بھی جیل، یعنی کوئی ایسا جیل جس میں آصف زرداری اور نواز شریف نہ رہے ہوں، ایسا کوئی جیل ہے نہیں، تو ان جیلوں میں عمران خان صاحب کو بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ ستمبر سے اکتوبر کیوں گیا معاملہ، اور پیپلز پارٹی نے دوڑ کیوں لگائی ہے اپنے اس وہ جو انہوں نے مردم شماری کی آخری وقت پر منظوری دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ جس دن مردم شماری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، اس دن میری تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کراچی، اور میں ظاہر سورس تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ میری بات ان سے ہوئی تھی جو فیصلہ کر رہے تھے کہ مردم شماری پر ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے اعتراضات ہیں، لہٰذا مردم شماری پر ہم اپنا ووٹ نہیں دیں گے سی سی آئی میں۔ تو سی سی آئی میں اگلے دن جب مردم شماری ہو گئی تو سی سی آئی میں ووٹ ہو گیا، قمر زمان کائرہ صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، وزیر اعلیٰ سندھ تو خود بھی تھے، تو پیپلز پارٹی کا بھاری بھرکم لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں تھی مشترکہ مفادات کونسل میں۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کافی سارے لوگ کہتے رہے کہ جی ٹھیک ہے جی مردم شماری منظور ہو گئی ہے، اب انتخابات فروری میں۔ یہ بات قمر زمان کائرہ صاحب نے کئی بار ٹی وی ٹاک شوز میں کی ہے، پریس کانفرنسز میں کی ہے، ہمارے ساتھ گفتگو میں کی ہے،
لیکن بعد میں پچھلے ہفتے سے اچانک تبدیلی آنا شروع ہو گئی کہ نہیں، 90 دن کے اندر انتخابات کرنے چاہیے، ہونے چاہیے۔ تو اس معاملے پر آج پیپلز پارٹی کا ہوا اجلاس کے بعد ایک ہوئی ہے پریس کانفرنس، اور ایک اندر کی خبر ہے اجلاس کی، پیپلز پارٹی کے جو CEC کا اجلاس تھا، بلاول بھٹو زرداری کی صدارت، اسد زرداری دونوں کی مشترکہ صدارت تھی، اور اس میں پارٹی کی ساری لیڈرشپ بشمول چودھری اعزاز احسن صاحب اس میں موجود تھے۔ اور چودھری اعزاز احسن صاحب کو تو جالے لیڈرشپ ظاہر ہے، کیونکہ لیڈرشپ نے تو ابھی ان باتوں کا مائنڈ نہیں کیا جن کو جالوں نے مائنڈ کیا ہوا ہے، کہ وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو، پنجاب کے انتخابات ہوں، یا فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ ہو، اور پھر عمران خان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہو، تو پڑوسی بھی ہیں، دیوار کے ساتھ دیوار ہے زمان پارک میں۔ تو بہرحال اعتزاز احسن بھی اجلاس میں تھے، جو کہ پیپلز پارٹی کے مزاج کو نہ سمجھنے والوں کے لیے یہ اچنبھا تھا، حیران کن بات تھی، لیکن میرے لیے یا جو لوگ پیپلز پارٹی کو کور کرتے رہے، پیپلز پارٹی کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے بات حیران کن نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب نے پارٹی کی واٹ لگا دی تھی ججز بحالی تحریک میں، لیڈ کر رہے تھے، نواز شریف کے ساتھ بیٹھ گئے تھے لانگ مارچ میں، اور اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو نہیں نکالا تھا، بلکہ بعد میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو بنایا تھا، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ پھر نواز شریف صاحب کے خلاف اعتزاز احسن صاحب اتنے ہو گئے کہ ان کے خلاف پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن بہرحال وہ بھی وہاں تھے۔ تو ایک تو خبر وہ جو پریس کانفرنس میں بتائی گئی ہے کہ جی 90 دن میں انتخابات، اور یہ کہ جی مردم شماری کی ہم نے مشروط حمایت کی تھی، ہمارے ساتھ کمنٹمنٹ کی گئی تھی کہ جو مراد علی شاہ صاحب نے بات کی، جو شیری رحمان صاحبہ نے بات کی کہ جی ہمارے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کی گئی تھی، اس شرط پر ہم نے مردم شماری کی منظوری دی تھی کہ اس مردم شماری کے نتیجے میں حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، سیٹیں نہیں بڑھیں گی، جو اعداد و شمار رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہم 2017 کی جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر جائیں گے۔ جب سیٹیں نہیں بڑھیں گی تو پھر ڈیلے کس چیز کا، پھر نئی حلقہ بندیاں کیوں، یہ سوال اٹھایا گیا، اور یہ کہا گیا مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے اپنا موقف سامنے لا رہے ہیں کلیئر کٹ، جو کہ CCI میں بھی تھا اور جو کہ اب ہم پبلک کے سامنے بھی، قوم کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جی کسی قسم کی مردم شماری، اپنا حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ جی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں، آئین کے مطابق قانون ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں کی جائیں، لیکن آئین میں نہیں ہے۔ آئین میں کئی بار، بلکہ 3 بار انہوں نے حوالہ دیا کہ 3 بار آئین میں ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے، تو لہٰذا اگر انتخابات 90 دن کے اندر نہیں کروائے جاتے تو ایک بحران پیدا ہوگا، تو ہم اس بحران کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ تو باتیں مراد علی شاہ صاحب نے کی پریس کانفرنس میں۔ اندر انہوں نے جو بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ہوا ہے دھوکہ، ہمیں غلط اعداد و شمار دیے گئے مردم شماری کے، اندر اجلاس میں ہمارے ساتھ کوئی بات کی گئی، باہر کچھ کیا گیا۔ ایک جملہ مراد علی شاہ صاحب نے اس کا پریس کانفرنس میں بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جب اجلاس میں CCI کے اجلاس میں جب ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ہمیں ڈیجیٹل مردم شماری کے جو نتائج ہیں وہ تو ہمیں دے دیں، فائنل رپورٹ ڈیجیٹل، تو ہمیں کہا گیا ہم آپ کو دیں گے، لیکن ہمیں نہیں دی گئی۔ وہ اپنا 1-1.5 ہفتے کے بعد ویب سائٹ پر شائع کی گئی، لیکن جو بلاک وائز رپورٹ ہے وہ اس میں مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں وہ ہمیں ابھی تک نہیں دی جا رہی، اس میں نمبر ٹھیک نہیں ہے، وہ آج تک وہ جو بلاک سے وہ دیے گئے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ اصل چیز یہ تھی کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو اجلاس کے اندر مجھے سورسز نے بتایا کہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بیسیکلی غلط بیانی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، ہمیں کم اعداد و شمار دیے گئے، اجلاس میں کچھ کہا گیا تھا، اب کچھ کیا گیا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ انتخابات 90 دن میں ہوں گے۔ ایسا میرا خیال ہے کہ یہ بات پیپلز پارٹی کہ اگر ہم قائدین کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو کو ذہن میں لائیں تو یہ بات پیپلز پارٹی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اب ایک نیا ماحول، ایک نیا، ورنہ اگر پیپلز پارٹی اس دن مردم شماری میں کو سپورٹ نہ کرتی تو انتخابات 90 دن سے آگے جانے کا جواز جو تھا وہ ختم ہو جاتا۔
تو کوئی ہاتھ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، بقول ہمارے دوست نور اللہ صاحب کہ چیک باؤنس ہو گیا، جو کمٹمنٹ کی گئی تھیں یا جو سودے بازی کی گئی تھی، جو سمجھوتا کیا گیا تھا، اس میں اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ انہوں نے تو کر دیا، انہوں نے تو ٹھپا مار دیا، مہر لگا دی، اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے، تو اگلے 2018 کے انتخابات کی طرح شاید اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ پوری نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی پریشر ڈال رہی ہے 90 دن کا۔ تو اصل چیز ظاہر ہے یہی ہے، پیپلز پارٹی کو شاید کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اب چوتھی بار پیپلز پارٹی کو سندھ مکمل تو نہ دیا جائے۔ کراچی بھی لے لیا پیپلز پارٹی نے، کراچی کے میئر اپنا بنا لیا، اس کے بعد صوبائی حکومت پیپلز پارٹی اگر بغیر کسی کے اتحاد کے بنا لے اور کسی کے ہاتھوں بلیک میل بھی نہ ہو تو ابھی سے ذرا ٹائٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ بنک پیپلز پارٹی کو پڑ گئی ہوگی۔ تو جو کمٹمنٹ پیپلز پارٹی نے جو اپنا مردم شماری کے چکر میں جو پیپلز پارٹی نے اپنا نقصان کیا، اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہو، مطلب حالات تو یہ بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے ہر صورت ستمبر کے وسط میں۔ پھر اب شہباز شریف صاحب نے جا کر ان سے ملاقات کی تو تاریخ بدل گئی، پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہباز شریف کے ساتھ نواز شریف صاحب ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے دوسرے نمبر کی لیڈرشپ اپنے قائد کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب اعلان کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب سوالوں کے جواب دے رہے تھے، شہباز شریف صاحب عمر عطا بندیال اور عمران خان صاحب کی محبتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جی جب ہم جیل میں تھے، جب میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو فرش پر سلایا گیا تھا، تو تب بندیال صاحب آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں جاگی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے آپ حالت زار کا پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ جی نواز شریف صاحب اکتوبر میں آئیں گے اور اکتوبر میں آ کر قانون کا سامنا کریں گے، عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ سوال تھا کہ جیل جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی قانون کا سامنا کریں گے، ایک بار تو جانا ہی ہے میاں صاحب نے۔ اب ستمبر میں کیوں نہیں، اکتوبر میں کیوں، اور اس سے پہلے کیوں نہیں، وہ بھی پتہ ہے سب کو۔ اپنی حکومت تھی، بھائی وزیر اعظم تھے، اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ میں اس پاکستان جا کر میں لمبے عرصے کے لیے جیل مجھے جانا پڑے گا، لہٰذا وہ پاکستان نہیں ہے، اور اب وہ زیرو رسک کے اوپر پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ تو زیرو رسک 17 ستمبر کو بھی ہے، 17 ستمبر کو یہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے، قاضی فائصہ صاحب ہوں گے، لیکن تب تک میاں صاحب کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد عدالت کا موڈ، معاملات کس طرف جائیں گے، وہ سارا دیکھ کر میاں صاحب آئیں گے۔ اور ستمبر نواز شریف صاحب کے لیے اچھا مہینہ نہیں ہے۔ مشرف کے دور میں جب میاں صاحب جلاوطن کیے گئے تھے تو بے نظیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے کی تیاری شروع کر دی تھی، اعلان کر دیا تھا 18 اکتوبر کو 2007 کو پاکستان واپس آنے کے لیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ تھا کہ جی محترمہ کی مقبولیت، اس وقت نواز شریف تو ان کے قریب بھی نہیں بھٹک رہے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جی 2002 میں جالے 2000 میں مشرف کے مارشل لا کے سامنے وہ تو ڈٹے رہے۔ مسلم لیگ نون والوں کا حال وہی ہو گیا تھا جو آج پی ٹی آئی کا ہے۔ لاہور میں کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا اس وقت 2002 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو، تو پیپلز پارٹی کے پیچھے چل کر میاں نواز شریف صاحب نے سیاست شروع کر دی تھی اے آر ڈی میں۔ تو میاں صاحب جب الیکشن کا ٹائم آ گیا، انتخابات اناؤنس ہو گئے، تو میاں صاحب نے ایک جوا کھیلا کہ جی میں پہلے پاکستان جا کر ذرا پہلے جاؤں گا تو پہلے قدم رکھنے والا، چاند پر پہلا قدم رکھنے والا بن جاؤں گا۔ تو میاں صاحب نے پاکستان واپسی کا اعلان کیا۔ مجھے تاریخ اگر میں کنفیوز کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر لیجیے گا، میرا خیال ہے 9 ستمبر تھا یا 11 ستمبر۔ اسلام آباد کا انہوں نے انتخاب کیا۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ تو کر گئے مگر ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا، لپیٹ کر پراپر جس کو کہتے ہیں، دوبارہ ان کو جہاز میں بٹھا کر واپس سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ اور اس وقت پھر سعودی عرب کے اور کچھ جو گارنٹیئرز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا اور اس میں حریری اور دیگر جو ہے وہ ضامن تھے، تو لہٰذا میاں صاحب نے واپس آ کر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو دوبارہ ان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا میاں صاحب کو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر کو پاکستان کراچی لینڈ کرتی ہیں، وہ مطلب لاکھوں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے سعودی عرب محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی بھی سنگل ہینڈڈلی پاکستان میں سیاست کرنا، تو وہ تو سعودی عرب تو چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے سعودی عرب نے بات کی
کہ جی میاں صاحب کو بھی آنے دیا جائے پاکستان. تو میاں صاحب محترمہ کی پاکستان لینڈنگ کے بعد میاں صاحب پاکستان آتے ہیں. تو ستمبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب رسک نہیں لینا چاہتے کہ جی پہلے بھی ستمبر میں آیا تھا اور واپس بھیج دیا گیا تھا, اب واپس تو نہیں بھیجا جائے گا لیکن دوبارہ جیل میں بھیج دیا جائے. تو لہٰذا میاں صاحب نے اکتوبر, کئی وجوہات کی بنا پر اکتوبر کی انہوں نے کی ہے اپنا چوائس, اور اکتوبر میں 10 سے 15 اکتوبر کے درمیان میاں صاحب کی آمد ہو جائے گی. اور 2 مہینے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو 2 مہینے کم از کم لگیں گے اپنے مقدمات سے بری ہونے کے لیے, جو ان کے اوپر مقدمات ہیں, سزائیں ہیں. اور اس کے بعد پھر میاں صاحب الیکشن, جو کہ ظاہر ہے 14 دسمبر تک تو ہے حلقہ بندیاں, اور اس کے بعد 14 فروری 15 فروری یا 20 فروری سے پہلے انتخابات. تو میاں صاحب کے پاس کافی سارا ٹائم ہوگا, 2-2.5 مہینے میاں صاحب کے پاس الیکشن کیمپین کے لیے اور انتخابی تیاری کے لیے ہوں گے. تو لہٰذا اکتوبر میں میاں صاحب آئیں گے, کچھ دیر کے لیے جیل جائیں گے, پھر ضمانت پر رہا ہو جائیں گے, اور چند ہفتوں میں 4 ہفتے 8 ہفتے اتنے ٹائم پر بری ہو جائیں گے, اور پھر میاں صاحب سیاست کریں گے. 2 بڑی پارٹیاں آمنے سامنے ہوں گی. پی ٹی آئی انتخابات میں تو ہوگی مگر برے حال میں ہوگی. تو پاکستان میں وہ جو پرانا 2 پارٹی سسٹم والا جو چلتا آ رہا تھا, ایک بڑی پارٹی پیپلز پارٹی, ایک بڑی پارٹی نون لیگ, پھر ایک بار بڑی پارٹی نون لیگ, پھر ایک بار بڑی پارٹی پیپلز پارٹی, تو اس طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ دونوں پارٹیوں کے قائدین جو ہیں, سربراہان نواز شریف اور آصف زرداری, ویجیلنٹ بہت ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ نہ ہو جائے, اس لیے بہت محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک غلطی کر لی پیپلز پارٹی نے مردم شماری والی, اب اگلی کوئی غلطی کرنے کا وہ جو ہے نا وہ چانس نہیں لینا چاہتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.